کسی نے خوب کہا ہے کہ سچ ایک بڑی طاقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ اپنے آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں، اپنے پیاروں عزیزوں کے ساتھ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے زیر سایہ ہوں۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی ہمارے پروگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ سنتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، اور آج کا پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے پروگرام کے اندر ہم ایک بہت ہی اسلام کے مشہور اسکالر جو آپ کے اس دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ مرحوم ہے اور جن کا نام احمد دیدات تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک شورائے آفاق کتاب لکھی، اور جب میں شورائے آفاق کتاب کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلامی دنیا کے اندر اس کتابچے کا بہت تذکرہ ہوا۔ آلدو اسلامی دنیا کے اندر جو ہے اس کتاب کو بہت شہرت ملی، اس کے اوپر بہت بات کی گئی اور اس کی ہزاروں کاپیز پرنٹ کر کے پوری دنیا میں پھیلائی گئیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے ایک علمی بحث کی ہوگی۔ لیکن عزیز ناظرین، آج کے پروگرام اور آئندہ کے جو پروگرام اس کتاب کے اوپر ہوں گے، جب آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے مثبت انداز کو چھوڑ کر بظاہری طور پر مسیحیت کے اوپر رقیق حملوں اور اپنی ناقدانہ قابلیت اور علمیت کا اظہار کیا، اور وہ کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے یہ بہت اہم اور مشہور ہوئی اسلامی دنیا کے اندر، اور اس کا نام ہے کہ بائبل محمد کے متعلق کیا کہتی ہے۔ اس کے اوپر ہم آج کے پروگرام میں اور پھر آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر بحث کریں گے، اور اپنی وہ رائے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس کتاب ہی کے اندر سے ہم نے اخذ کی ہے، کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے اور کیا کچھ کہا ہے۔ احمد دیدات کا جو مقام اور منصب ہے اسلامی دنیا کے اندر، وہ مسیحی ایمان کے اوپر اور پھر بالخصوص بائبل مقدس کے اوپر تنقید کرنے میں بہت ہی مشہور رہے، اور اس کتاب کو لکھ کر بظاہری طور پر انہوں نے ایک بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا، اور ان کے کئی ایک ڈسائپل یا شاگرد اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جن میں ایک اور نام کافی مشہور ہوا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ وہ خود مرحوم احمد دیدات کو اپنا شیخ مانتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بالخصوص بائبل مقدس کے اوپر تنقید کرنے کا جو علم یا ہنر سیکھا ہے وہ شیخ احمد دیدات سے سیکھا ہے۔ لیکن آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں اور اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور آج سے پہلے شاید اس کتاب کے اوپر اتنی واضح گفتگو نہیں کی گئی، لیکن چونکہ اس کتاب نے کافی کنفیوژن پیدا کی، اب بظاہری طور پر جو عام مسیحی تھے ان کی زندگیوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کتاب پر بولنے کے لیے اس نے ہمیں برکت دی، اور آج میں آپ کی خدمت میں اس کتاب کو لے کر حاضر ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ دستیاب بھی ہوگی اور میری لائبریری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ بائبل محمد کے متعلق کیا کہتی ہے۔
اس کتاب کے جو مرتب کرنے والے ہیں وہ شیخ احمد دیدات ہیں، اور پھر جو ترجمہ کرنے والی شخصیت ہے وہ ہے لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ محمد طفیل صاحب، اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم پائی اور پھر انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ کرنے پر بھی انہیں بڑی شہرت ملی، اور اسلامی کانسیپٹ کے مطابق جو انہیں ثواب ملا وہ ان کے اپنے ایمان کے مطابق ہوگا۔ لیکن بڑی عجیب بات انہوں نے اپنی اس کتاب کے پہلے پیج پر، جس کو میں آپ کے سامنے دکھا سکتا ہوں، اس کا آغاز وہ عجیب سے انداز میں کیا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، بائبل تحریف شدہ ہے۔ دمام میں ممتاز مبلغ ڈاکٹر احمد دیدات کا خطاب، اور 2 ہندو مسلمان ہو گئے۔ یہ اس کتاب کے پہلے ہی پیج کو جب آپ کھولتے ہیں تو اندر کی طرف یہ آپ کو بات ملے گی جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا حال وہ بیان کرتے ہیں کہ ممتاز اسکالر اور مبلغ اسلام ڈاکٹر احمد دیدات کے ایمان افروز خطاب کے بعد یہاں 2 ہندو جو تھے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ڈاکٹر احمد دیدات گزشتہ دنوں میں دمام سپورٹ یعنی مدینہ الریاضیہ میں اللہ کا کلام قرآن یا بائبل کے موضوع پر ایک نہایت معلومات افزا لیکچر دیا، جسے مقامی افراد کے علاوہ ہزاروں تارکین وطن نے بھی سنا۔ تو یہاں سے وہ اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے اور بائبل تحریف شدہ ہے۔ یہ موضوع چونکہ ایک اپنی نوعیت کا اہم ترین موضوع ہے، اور خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب آپ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ زندگی ٹی وی پر دیکھتے ہیں، تو وہاں آپ کی رہنمائی کے لیے عرض کر دوں، تصدیق الکتاب کے نام سے ہم نے کئی اہم ترین پیغامات اس کے اوپر دیے ہیں۔ آپ اپنے وقت میں سے نکال کر ان کو سن سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب ہمارا موضوع ہے اور میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب لائبریری میں موجود ہے، اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ اس کتاب پر بات کی جائے، تو لہٰذا ہم اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے تھوڑا تعارف آپ کو بتانا ہے تاکہ ناظرین کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتاب کیا ہے اور اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ میں اس وقت پیج نمبر 2 کے اوپر ہوں، پیج نمبر 2 کے اوپر، اور وہاں پر ایک قرآنی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ تو کہہ بھلا دیکھو اگر یہ آیا ہوا اللہ کے یہاں سے اور تم نے اس کو نہیں مانا، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسے شخص کی۔ تو یہ ایک انہوں نے آیت کوٹ کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کے اوپر بھی قرآن کو ہم کنسلٹ کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے، لیکن یہاں پہ جس کتاب کا آغاز ہے یہ لکھا ہے کہ آج شام کی تقریر، جس کا موضوع بائبل محمد کے متعلق کیا بتاتی ہے، ایک مسلم مقرر سے سن کر آپ میں سے اکثر کو اچنبھا ہوا ہوگا، یعنی آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ ایک مسلم جو اسکالر ہے وہ بائبل کے متعلق گفتگو کرتا ہے کہ بائبل محمد کے متعلق کیا بتاتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلم یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی کتب سے پیشین گوئیوں کی تفسیر و تعبیر پیش کر رہا ہو۔ اب یہاں تھوڑا میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں 2 باتوں کے لیے۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک مسلم اسکالر جو ہے وہ یہودیوں اور مسیحیوں کی مذہبی کتب پر کیسے تبصرہ کر سکتا ہے، کیسے تفسیر اور تعبیر پیش کر سکتا ہے۔ تو یہاں ایک خاص لفظ انہوں نے عیسائیوں استعمال کیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کے
علم کے لیے اور تحقیق کے لیے بات عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت قرآن شریف جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اور یہ میں آپ کو گواہ بنا کر پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ لفظ عیسائی پورے قرآن شریف میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور نہ صرف قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ تمام احادیث کے مجموعہ کے اندر بھی کہیں پر لفظ عیسائی استعمال نہیں ہوا۔ اور پھر بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک اس کی اوریجنل جو لینگویج ہے عبرانی اور یونانی کے اندر کبھی بھی لفظ عیسائی استعمال نہیں ہوا۔ یہ ایک بدعت ہے، ایک گالی ہے اور ایک چھیڑ ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کسی کو چیز کرنا، تنگ کرنا، حرف تنقید بنانا۔ ہمارا چونکہ جو پروگرام ہے اس کا نام ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، لیکن میں ان پورے پروگرامز میں بائبل محمد کے متعلق کیا کہتی ہے، میں اپنی دوستی کی اسپرٹ کو، روح کو قائم رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں کبھی بھی تمیز کا اور ادب کا اور ایک مہذب گفتگو کا دامن نہ چھوڑوں۔ آلدو اس کتاب کے پیج نمبر 2 کے اوپر ہی پہلا رقیق حملہ ہوا ہے، اور پیارے عزیز ناظرین، آپ کھل کے مسلمان بہن بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ عیسائی آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ نہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے اور نہ ہی یہ لفظ احادیث کے مجموعہ میں اور نہ ہی بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ بہرکیف میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ایک مسلم یہودی اور عیسائیوں کی مذہبی کتب سے پیشین گوئیوں کو تفسیر و تعبیر کے طور پر پیش کر رہا ہے، یہ بھی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مذہبی کتب کے اوپر تفسیر بھی پیش کرتے ہیں، تعبیر بھی پیش کرتے ہیں اور تقریر بھی پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں خود آقا مولا خداوند یسوع مسیح کا ادنا سا غلام ہوں، لیکن میں قرآن شریف کے اوپر گفتگو کرتا ہوں اور میں دیگر چیزوں کو بھی پڑھنا پسند کرتا ہوں، تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں پیج نمبر 3 کے اوپر، یعنی تیسرا پیج ہے اس کتاب کا، اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد کے یوم پیدائش کی تقریب میں تقریر کرنے کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں، اس کتاب کا آغاز یہ بتاتا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے شروع ہوئیں کہ جناب احمد دیدات صاحب کو ایک دعوت نامہ ملتا ہے حضرت محمد کے یوم پیدائش کی تقریب میں تقریر کرنے کا، یہ جانتے ہوئے کہ جمہوریہ کے اس صوبہ میں افریقی زبان وسیع پیمانے پر بولی جاتی، یعنی جو بھی وہ مقام تھا اور اس کے اندر دوام کی یہ بات بتا رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک افریقی حصے کے اندر افریقی زبان وسیع پیمانے پر بولی جاتی ہے، یہاں تک کہ میرے اپنے لوگ بھی یہ زبان بولتے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس زبان میں تھوڑی سی شدھ بدھ حاصل کر لوں، انڈرسٹینڈنگ حاصل کروں، نالج کو حاصل کر لوں، تاکہ وہاں اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ اب چونکہ جب آپ یہ کتاب اٹھائیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن میں وجہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بیسیکلی اپنی کتب کے ابتدائی صفحات کے اوپر کن باتوں کو بیان کیا ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں، میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری کھولی اور افریقی زبان کا استعمال کرنے والے گرجوں کو فون کرنے شروع کر دیے۔ اب احمد دیدات صاحب کا بیان ہے کہ میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری کھولی اور پھر فون کرنے شروع کر دیے گرجوں کے اندر۔ میں نے پادریوں سے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں ان سے مکالمہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں، یعنی میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے خوشنما بہانے بنا کر میری درخواست رد کر دی۔ آخر 13ویں کوشش کامیاب ہوئی اور اس طرح 13 میرا یعنی 13 جو ہے خوش قسمتی کا ہندسہ بن گیا۔ اس نے مجھے خوشی اور اطمینان بخشا۔ وہ کہتے جی 12 لوگوں کو میں نے کم از کم
فون کیے، رابطہ کیے، لیکن ان میں خوشنما بہانے بنا رہے تھے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں مجھے علمی اور اسکالرلی ڈس آنیسٹی کی بدبو آ رہی ہے کہ اتنے گرجوں کے ساتھ آپ فون کریں اور وہاں ایک پادری بھی ایسا نہ ہو۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے گواہ موجود ہیں دنیا کے مختلف حصوں کے اندر، اور وہ بات کرنے کا روح القدس کے وسیلے سے اپنے اندر گہرا شعور رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، اس کی تفتیش اور تحقیق ڈائریکٹلی ان سے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہم یوں ہی اس کو بیان کریں گے جیسے انہوں نے لکھا۔ ایک پادری جس کا نام فان ہیرڈن تھا مجھے اپنے گھر پر ملنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ یہ ہفتہ کا روز تھا اور بعد دوپہر کا وقت اس نے برآمدہ میں میری دوستانہ ماحول میں آؤ بھگت کی۔ اس نے اس کو ویلکم کہا۔ اس نے گزارش کی کہ اس کے 70 سالہ خسر کو جو فری اسٹیٹ سے آیا ہوا تھا بحث مباحثہ میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے فادر ان لا کو بھی اس میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، لہذا ہم تینوں پادری صاحب کی لائبریری میں براجمان ہو گئے، یعنی وہاں پر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے وہاں پر ہم موجود تھے۔ پیارے عزیزو، میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور احمد دیداد کی روح سے بھی، کہ اگر مسلمانوں کو پوچھا جائے کہ مسیحیوں نے یا یہودیوں نے یا عرف عام میں جس کو یہود و نصارہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بائبل کب بدلی ہے، اور پھر اگر بدلی تھی تو وہ کیوں بدلی تھی؟ حالانکہ جس کا پورے قرآن شریف میں کوئی ثبوت ونس اگین موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف الحمد سے لے کر والناس تک، یعنی پہلی سورہ سے لے کر آخری سورہ تک، کبھی بھی بائبل مقدس کے لیے یہ ایک دعوت فکر ہے آپ سب کو، تبدیل کا، مبدل کا، یبدل کا یا بدل کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ یہ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کا یہ ادنا خادم بات عرض کر رہا ہے کہ پورے قرآن شریف میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کبھی بھی بائبل مقدس کے لیے ایز اے ہول، توریت شریف کے لیے، صحائف انبیاء کے لیے، حضرت داؤد کے زبوروں کے لیے، جناب حضور خداوند یسوع المسیح کی انجیل کے لیے کبھی بھی لفظ تبدیل استعمال قرآن نے نہیں کیا کہ یہ بائبل بدل گئی ہے۔ یبدل کا، تبدل کا، مبدل کا، تبدیل کا لفظ قرآن نے بائبل مقدس کے لیے استعمال نہیں کیا۔ لیکن ہم چونکہ یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ کب مسیحیوں اور یہودیوں نے بائبل کو تبدیل کیا اور کیوں تبدیل کیا، اس کی کچھ وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ عموماً مسلمان کہتے ہیں چونکہ بائبل مقدس میں جناب پیغمبر اسلام کی پیشین گوئیاں، اور بعض کہتے ہیں کہ نعتیں اور آپ کی تعریفیں لکھی ہوئی تھیں، اس لیے یہودیوں اور مسیحیوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب چونکہ ہمیں ٹائم کا پوچھنا ضرور ہے کہ کب بدلی۔ اگر تو یہ آپ کا جواب ہوگا کہ پیغمبر اسلام سے پہلے تبدیل ہو چکی ہے، تو پھر آپ کو قرآن شریف کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سورہ آل عمران کو پڑھ لیں گے یا قرآن کی دیگر آیات کو پڑھ لیں گے تو جناب پیغمبر اسلام کے دور میں، زمانہ میں، وہ بائبل مقدس کو بدلا ہوا نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ گواہی دینے کے لیے آئے کہ توریت اور انجیل کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، اور جس نے مجھے وحی دی اسی نے یہ کلام نازل کیا ہے۔ اگر ان کے بعد تبدیل ہوئی ہے تو یہ کب بدلی ہے؟ اور سوال ہے آپ سے بھی اور اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے بھی اور احمد دیداد کی روح سے بھی کہ اگر تو یہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے آپ کے کہنے کے مطابق، حالانکہ ہم نے پورے وثوق کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ قرآن شریف کو اٹھا کر کیمرے کے سامنے رکھا ہے،
کہ پورے قرآن شریف میں کبھی بھی بائبل مقدس کو تبدیل، مبدل، یبدل یا بدل کا لفظ استعمال کر کے نہیں بیان کیا گیا، بلکہ خدا کے کلام بائبل مقدس کی شہادتیں قرآن شریف کے اندر گواہیاں موجود ہیں۔ لیکن بہرکیف ہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ اگر تو بائبل بدل چکی ہے آپ کے ایمان کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو لا تبدیل ہے اور بے مثال کلام ہے، تو پھر آج کے زمانہ میں یعنی احمد دیدات کو فوت ہوئے، اس دنیا سے گئے ہوئے لاکھوں سال نہیں ہوئے، سینکڑوں سال بھی نہیں ہوئے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، جتنا بھی ان کو ہوا ایگزیکٹ ڈیٹ جو ان کی ڈیتھ کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کتاب لکھی، تو اگر یہودیوں اور مسیحیوں نے بائبل کو بدل دیا تھا تو پھر بائبل محمد کے متعلق کیا کہتی ہے؟ یہ موضوع کیسے فٹ ہو گیا؟ یہ کیسے آپ اس کے اوپر، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ بدل چکی ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی پیغمبر اسلام سے پہلے تبدیل ہوگی، کچھ کہتے ہیں جی ان کے بعد تبدیل ہوئی، یعنی ان کا بیانیہ ہی متفقن علیہ نہیں ہے۔ اسکالرز اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، کوئی خاص سمے بات نہیں بتاتے کہ کب بدلی، اور اگر بالفرض آپ کہتے ہیں آپ کا یہ بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، تو پھر بتائیے جب انہوں نے ذکر پیغمبر اسلام کو نکال دیا، اس لیے تبدیل کیا کہ انہیں بہت مسئلہ تھا، لہٰذا انہوں نے بائبل مقدس کو یہودیوں اور مسیحیوں نے مل کے تبدیل کر دیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آج سے چند سال پہلے احمد دیدات کیسے، جب ذکر ہی نکال دیا گیا ہے، تو وہ کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں کہ بائبل محمد کے متعلق کیا کہتی ہے؟ اسی پیارے عزیزو، اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آیت جس کو احمد دیدات نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے ٹاپک کے طور پر استعمال کیا ہے، وہ آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آیت جو ہے جس کے اوپر انہوں نے ساری اپنی دیوار جو ہے تعبیر کی ہے، عمارت تعبیر کی ہے، بنیاد بنایا ہے، یہ بائبل مقدس ہی کے اندر سے استثناء کی کتاب ہے، اور اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کو انہوں نے موضوع گفتگو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ آیت، میں ایک آیت جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت یہ لکھا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ ایک آیت احمد دیدات نے پکڑی اور اس کے اوپر یہ کتاب لکھ دی ہے، اور کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے کہ بائبل محمد کے متعلق کیا کہتی ہے۔ آلدو لاجیکل سینس میں، دلیل کے طور پر، اگر یہ پیغمبر اسلام سے پہلے ہی بائبل تبدیل ہو چکی تھی، اور یہودیوں اور مسیحیوں نے اس لیے کی کہ جناب ان میں پیغمبر اسلام کا ذکر ہے، پیشین گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہیں، اور پھر ان کی نعتیں اور ان کی تمجید موجود ہے، تو آج احمد دیدات نے کیسے اس دنیا کے اندر یہ کتاب، جبکہ ذکر ہی انہوں نے ختم کر دیا تھا اور تبدیل کرنے کی وجہ ہی جناب پیغمبر اسلام سے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے ایک آیت کو پیش کیا، حالانکہ جو عالمانہ بات ہے وہ کسی ایک، ایون قرآن اور اسلام کے مطابق بھی ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث کے اوپر پورا مقالہ یا پورا مفہوم بیان نہیں کیا جا سکتا، جبکہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور اگر میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اگر احمد دیدات صاحب اور جناب لیفٹیننٹ کمانڈر طفیل صاحب جو ہے اپنی زندگی میں کچھ غور کر لیتے، اور جس چیپٹر میں سے 18ویں چیپٹر میں انہوں نے 18ویں آیت کو چنا ہے، اس کی کاش چند ابتدائی آیات پڑھ لیتے تو انہیں کانٹیکس کا پتہ چل جاتا کہ تیری مانند جو ہے وہ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ لکھا ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند جو بات ہے وہ کس طرف جاتی اور کس طرف اشارہ کرتی۔ آئیے میں کانٹیکس کے طور پر 2 آیات 18ویں باب کی پڑھنے لگا ہوں، جہاں پہ احمد دیدات نے 18ویں آیت کو لے کر یہ کتاب لکھ دی، اور مسلمان بہن بھائیوں نے بہت جشن منایا، واویلا کیا،
اور واہ کی۔ آئیے ذرا 2 آیات 18ویں باب کی سن لیں، اور چیلنجلی میں نے یہ کہا کہ کاش مرحوم احمد دیدات صاحب ان آیات کو پڑھ لیتے، جس چیپٹر سے، جس باب سے انہوں نے آیت لی ہے اسی چیپٹر کو بھی بغور پڑھ لیتے اچھے انداز سے، تو ان کو پتہ چل جاتا۔ آئیے پہلی آیت پڑھ رہا ہوں 18ویں باب کی، آپ کو انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی، علم مل جائے گا کہ واقعہ کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے 18ویں باب کی پہلی ایسے، لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلے کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، وہ خداوند کی آتشین قربانیاں اور اس کی میراث کھایا کریں، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے، خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے۔ اب یہ پہلی آیت میں بات آ گئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ میراث نہ ہو، اس لیے ان کے بھائیوں، اور یہاں پہ جو 18ویں آیت لکھی تھی انہوں نے کیا کہا، میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں۔ اب یہ جو کہانت کا جو سلسلہ ہے یہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، اور اسرائیل کا لفظ آیا ہے، اور 18ویں باب کی ان 2 پہلی آیات کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کے بھائیوں سے مراد، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے، یہ تو انٹائرلی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی باب کے 18ویں چیپٹر کی پہلی 2 آیات میں بنی اسماعیل کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے لیے کہا ان کے بھائیوں، اور وہاں کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ تو پیارے عزیز ناظرین، جب ہم کانٹیکسٹ سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کیا کام ہوتا ہے کہ علمی خیانت وقوع پذیر ہوتی ہے، جو کہ تمام گفتگو کو داغدار کرتی ہے۔ بہرکیف اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ ملیں گے اور اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ وقت دعا ہے، آئیے ہم دعا مانگیں۔ زندہ پاک خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے مقدس کلام کے لیے، آپ کے روح حق کے لیے جو ہمارا بیسٹ کونسلر اور بہترین استاد ہے۔ ناظرین کو بڑی برکت دے، اور ناظرین کو فضل بخش کہ وہ اچھے طور سے اس پیغام کو سنیں اور اگلے پروگرامز کو بھی اٹینڈ کریں، تاکہ احمد دیدات کی جو کتاب ہے بائبل محمد کے متعلق کیا کہتی ہے اس کے اوپر انہیں صحیح علم ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔